अस्सलाम वालेकुम जी। हरीम शाह वादे की बहुत पक्की हैं। उन्होंने कहा था कि वो शहबाज शरीफ की एक वीडियो लीक करेंगी और वो उन्होंने कर दी है। वो वीडियो कहाँ तक सच्ची है, कहाँ तक झूठी है, इसका हमने थोड़ा सा अपना फोरेंसिक एनालिसिस किया है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये बात करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन पहुंच चुके हैं भाईजान से मुलाकात करने के लिए। ज़ाहिर है कि जो कुछ हो रहा है वो भाईजान की मर्ज़ी से हो रहा है और भाईजान की हदायत के मुताबिक हो रहा है और इलेक्शन लड़ने के लिए भाईजान ने वापस आना है। शुनीद यही है कि वो इसके अंदर जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की वापसी का शेड्यूल जो है वो डिस्कस करेंगे, फ़ाइनल करेंगे और फिर उनके इस्तकबाल के हवाले से उनकी पार्टी की क़यादत को जो हदायत जारी हुई हैं वो किस लेवल पे एग्जीक्यूट हुई हैं। भाई ऑफिशियली तो पार्टी के सरबराह जनाब शहबाज शरीफ साहब ही हैं ना, तो वो जो हदायत जारी हुई हैं किस लेवल पे जारी हुई हैं और क्या हुआ है उसके बारे में रिपोर्ट पेश करेंगे। माली और मालियाती हवाले से जो भी परफॉर्मेंस थी वो इससे पहले जनाब इसहाक डार साहब पेश हो के नवाज़ शरीफ साहब को बता चुके हुए हैं कि क्या क्या हमने किया और क्या हम नहीं कर सके जो हम करना चाहते थे और मसाइल क्या हैं। यही वजह है कि मैं आपको अपनी एक गुज़िश्ता वीडियो में बता चुका हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब वापसी के सफ़र के लिए जब रवाना होंगे तो उसमें उनका रास्ते के अंदर क़याम भी होगा और उसके अंदर दो ममालिक के बारे में कहा जा रहा है कि वो वहाँ से हो के पाकिस्तान आएंगे। एक चाइना, चीन साडा भाई है, चाइना आओ, एक चाइना जाएंगे और दूसरा वो जाएंगे ईरान और इनके अलावा सऊदी अरब फिर जाना पड़ेगा। और सऊदी अरब जाने की एक वजह मेरा नहीं ख्याल ये हो सकती है, लेकिन जो पीटीआई के हामियान हैं और जो कसूस छोड़ने के अंदर कोई अपना सानी नहीं रखते, उनका ये ख्याल है या उनका ये दावा है कि अभी हालिया दिनों के अंदर जब वो आके दुबई में ठहरे थे और फिर उन्होंने जाके सऊदीया में उम्रा भी किया था, तो उस मुलाकात के दौरान उस दौरे के दौरान या उस उम्रे के दौरे के दौरान जिसमें उन्हें ऑफिशियल प्रोटोकॉल भी दिया गया था सरबराह मुमलकत का, उस दौरान MBS या उनके वालिद साहब ने मियाँ साहब से मुलाकात नहीं की। यहाँ पे मेरा एक फ़िक्रा लगा लें, अगर मुलाकात की भी तो उसकी ख़बर या तस्वीर जारी करने की इजाज़त नहीं थी, जिस पे यूथियों को कहने का ये मौका मिल गया कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब को वहाँ से मतलब धुतकार दिया गया। यानी ये कह कौन रहे है यार, ये कह वो रहा है कि जिसको MBS ने बुलाया, उसे MBS ने कहा पाकिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है, आप हमारे भाई हो, ठीक है, और तुम मेरा 747 त्यारा लेके जाओ, अमेरिका में आपकी मुलाकात है। और वो मुलाकात करने के लिए गए वहाँ पे, मेरा ख्याल UN के ख़िताब वाला दौरा था, तो ख़िताब करने के लिए वहाँ पे गए और त्यारे में बैठ के उन्होंने बक बक की। जब वो बक बक और उसके अंदर जो दी गई पंजाबी की गालियाँ थीं उसका अरबी तर्जमा हो गया, उतनी देर में इसका महात्मा का वापसी का वक्त हो चुका था, ठीक है। और उस वापसी के लिए त्यारा टेक ऑफ कर गया तो आधे घंटे के बाद त्यारे ने के पायलट ने बताया कि जी फ़नी ख़राबी हो गई, हमें उतरना पड़ेगा। पायलट से मेरे से एक बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि आधे घंटे के अंदर अगर त्यारे को दोबारा उतारना हो या मतलब टेक ऑफ करते ही तो हमें शहर के चक्कर लगाने पड़ते हैं और हवा के अंदर फ्यूल उड़ाना पड़ता है, क्योंकि अगर भरे हुए फ्यूल के साथ वो दोबारा लैंड करने की कोशिश करे तो त्यारे में आग लगने का ख़तरा होता है। तो यानी त्यारे ने जो आधा घंटा न्यूयॉर्क की फ़ज़ाओं के अंदर गुजारा होगा या वाशिंगटन की, जहाँ से भी वो टेक ऑफ किया था, उसने आधा घंटा सिर्फ वहाँ फ्यूल ज़ाया करने के लिए ही चक्कर लगाए होंगे। अदरवाइज़ उसको मैसेज मिल गया होगा टेक ऑफ करते ही या टेक ऑफ करने के दौरान ही कि भैन ए जड़ा गांधे ने लैके नहीं जाना। तो वहाँ पे फिर उन्होंने वापस उतारा और कहा कि जी फ़नी ख़राबी हम करा के ठीक करा के तो फिर आपको इतला देंगे, फ़िलहाल आप अपने वापसी का कोई और इंतज़ाम कर लें। तो
تو اس وقت وہاں پہ ایمبیسی میں اپنا ایک سورس تھا، اس نے کہا جی ہم تو رخصت کر کے گھروں کو چلے گئے ہوئے تھے، تو ہمیں کال آئی کہ پرائم منسٹر صاحب کی جا رہے تھے، بلکہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ واپس لینڈ کر رہے ہیں، تو پہنچو ہیں زمان پارک پہنچو تو کہتا ہم واپس پہنچے ایئرپورٹ کے اوپر، تو وہاں پہ ہم نے خیر سارے پروٹوکول وغیرہ کیے، ریسیونگ کر کے ان کو وی آئی پی لاؤنج میں بٹھا کے، تو ریسیونگ کر کے جب ہم ان کو لے کے انٹروج میں جا رہے تھے تو وہ طیارہ ٹیک آف کر کے جا رہا، تو فنی خرابی ہے نہیں کسی کہ عمران احمد خان نیازی کو دروازے میں کھڑا کر کے پیچھے ٹنگ کرائی گئی۔ عمران احمد خان نیازی صاحب نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی واپسی کے اوپر اور جدہ پہنچے، اور جدہ پہنچ کے 3 دن بیٹھے رہے کہ ایم بی ایس مل لے، ایم بی ایس نہیں ملا، اس کا باپ مل لے، وہ نہیں ملا، یار مکہ کا گورنر ہی مل لے، یار کسی نے نہیں، کوئی گھاس نہیں ڈالا۔ پھر اس سے فون کیا کہ اب میں واپس جب لینڈ کروں تو میرا آپ نے استقبال کرنا ہے، اور اس استقبال کے اندر آپ نے بڑے بڑے لے کے آنے ہیں وہ سارے ہیں تاکہ اس بستی کو کور کیا جا سکے۔ اور پھر اس نے یہ کیا، یہ کہہ رہے ہیں، اس کے فالورز کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو سعودی عرب کے اندر جہاں پہ کہ ان کو سربراہ مملکت کا پروٹوکول ملا تھا وہاں پہ جناب ان کو دھتکار دیا گیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ بہرحال جی میرا خیال ہے کہ 3 ممالک ہوں گے، لیکن ان میں شاید سعودیہ نہ ہو، ترکی ہو، لیکن بہرحال یہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ خبر اہم ہے، خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب لندن پہنچے ہیں، بھائی جان سے جھڑکیاں کھائیں گے باقاعدہ، کیونکہ ہمارے ایک سورس نے جو گزشتہ دنوں میں نواز شریف صاحب نے کوئی اسکائپ کی میٹنگ کال کی ہوئی تھی، اس کے اندر جو شریک تھے انہوں نے بتایا کہ میاں صاحب بہت پریشان لگ رہے تھے اور ان حالات سے، اور خاص طور پہ معاشی حالات سے، اور وہ ڈانٹ بھی رہے تھے، اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کو اسکائپ پہ بھی لینے کی کوشش کی۔ شہباز شریف صاحب کسی میٹنگ میں تھے، دستیاب نہیں ہو پائے، ورنہ براہ راست ڈانٹ پڑ جانی تھی۔ تو میں نے آج اس سورس کو کہا، میں نے کہا ہوں براہ راست ڈانٹ کھانے جا رہے ہیں تو ڈانٹ پڑے گی جی بہت زیادہ شہباز شریف صاحب کو وہاں پہ۔ ان کی بہت سارے باتیں جو ہیں ان سے میاں صاحب از ناٹ ہیپی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر جو مرضی طنز کر لیں، لیکن یہ میری اطلاع ہے کہ میاں صاحب از ناٹ ہیپی۔ اسحاق ڈار صاحب نے جا کے اپنا جو ہے وہ کھاتا سیدھا کر لیا، اب دیکھیں شہباز شریف صاحب کیا کرتے ہیں۔ لیکن خبر تو میں نے آپ کو شروع سے کچھ اور بتائی تھی، اور خبر یہ ہے کہ عفیفہ حریم شاہ صاحبہ، جن کی گزشتہ دنوں اپنی کچھ نازیبا ویڈیوز نہاتے ہوئے، دھوتے ہوئے، لیٹے ہوئے، باقی ان کے اعمال کی میں تذکرہ نہیں کرنا چاہ رہا، اور اس میں ان کے مطلب کہ لباس بھی مختصر ترین تھا، بلکہ لباس تھا ہی نہیں، وہ جو ویڈیوز لیک ہو گئی تھیں، انہوں نے آج شہباز شریف صاحب کی ایک ویڈیو لیک کر کے دعویٰ کیا ہے کہ جناب یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ یہاں پہ آئے، اس ہوٹل میں بیٹھے رہے اس لابی کے اندر، اور 2 گھنٹے کے بعد یہ اس خاتون کو لے کے کمرے میں چلے گئے۔ وہ خاتون کون ہے؟ وہ خاتون اگر آپ کو یاد ہو تو شہباز شریف صاحب جب ملکہ کا افسوس کرنے گئے تھے لندن، ملکہ جب فوت ہوئی ہیں نہیں، تو ان کا افسوس کرنے گئے تھے، تو وہاں پہ وہ اپنی بہو اور سلمان کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کے ساتھ اس میں شریک ہوئے تھے جا کے، اور اگر آپ کو یاد ہو، اور اس کے اوپر بھی یوتھیوں نے بہت زیادہ گند اچھالا تھا سوشل میڈیا کے اوپر۔ یہ وہی خاتون ہیں، وہ اپنے سسر جو ہیں ان کو فادر فگر ہیں ان کو کیری کرتی ہیں، ان کے ساتھ موو کرتی ہیں، خاص طور پہ جب وہ لندن میں جاتے ہیں۔ تو اس وقت میرا خیال سلمان بھی وہیں پہ تھے، اب تو سلمان صاحب واپس تشریف لا چکے ہوئے ہیں۔ تو اس نے وہ ویڈیو شیئر کی کہ شہباز شریف صاحب وہ ان خاتون کے ساتھ ایسے گزر رہے ہیں جاتے ہوئے، اس نے بھی ویڈیو بنائی ہے، لیکن موقع تے پھڑی گئی ہے۔ نعیم گیلانی صاحب ہیں جی، ٹی وی 24 کے ساتھ، چینل 24 جو ہے، نیوز 24 اپنے محسن نقوی صاحب والا، اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے یہ عورت، اور اس کا دماغ خراب ہو گیا، ٹھیک ہے، جب سے اس کے میاں نے اس کو طلاق دی ہے، اس کی بیٹی بھی اس کے والے کی ہے، اس کے بعد اس کا دماغی طور پہ توازن ہل گیا ہوا ہے، کیونکہ حریم شاہ کو یہ یاد نہیں ہے کہ یہ ویڈیو انہوں نے نہیں بنائی، یہ میں بنائی تھی۔ نعیم گیلانی صاحب نے موقع تے پھڑ لیا، انہوں نے کہا میں ویڈیو بنائی سی،
اور میں نے سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کی تھی، یہ سوشل میڈیا سے ڈاؤن لوڈ کر کے اگے آپ مامی بنی ہوئی ہے۔ اچھا اس کے بعد اس نے کہا جی 5 سال قبل میں نے چرچل ہوٹل ہے جی کوئی، اس کی لابی کے اندر بنائی تھی۔ شہباز شریف صاحب چہرے سے پریشان نظر آ رہے ہیں، ظاہر ہے اگر وہ سرگرمی کر رہے ہوتے جو سرگرمی حریم شاہ نے ان پہ کرنے کا الزام لگایا ہے تو یقیناً ان کے چہرے کے اوپر کوئی خوشی کا، سرور کا تاثر تو ہوتا نا، لیکن وہ تو پریشان ہیں، ٹینشن ہے۔ ویسے چاچو اکثر پریشان ہی رہتے ہیں، لیکن وہ والی پریشانی یونیک ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر گھوم رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اس دن کی ویڈیو ہے جس دن نواز شریف صاحب جو تھے وہ اپنی مرحومہ بیوی جو کہ اس وقت کوما میں تھیں ان سے مل کے اور ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کر کے اور اس میں ناکام ہو کر پاکستان گرفتاری دینے کے لیے واپس جا رہے تھے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا جی یہ اس دن کی ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، بہرحال موقع پہ پھڑی گئی ہے اور اس حوالے سے ابھی اس خاتون نے اور بھی گند ڈالنا ہے۔ میں نے بس یاد دلانا تھا کہ ایف آئی اے میں اس کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت ایک مقدمہ درج ہے۔ مطلب ہمارا کام تو یاد دلا دینا ہوتا ہے، جس طرح ہم نے یہ یاد دلایا ہے آپ کو کہ اپنا قاضی فائز عیسیٰ کیس کے اندر بھی اور اسمبلی توڑنے والے کیس کے اندر بھی، ان دونوں مقدمات میں سپریم کورٹ یہ سجیسٹ کر چکی ہوئی ہے کہ جو ان کو موو کرنے والا شخص تھا جس کا نام عارف علوی ہے اس کے خلاف آئینی کارروائی کی جائے۔ یہ 2 مقدمات ہیں، چاچو نے تو نہیں کرنی تھی، لیکن اب جو کیئر ٹیکر ہیں جو کہ کہا جو کہ یوتھی جن کو انڈر ٹیکر کہتے ہیں، ہم ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ وہ 2 مقدمات کے اندر سپریم کورٹ کا باقاعدہ حکم موجود ہے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے۔ اسی طرح اس خاتون کا بھی میں نے کہا میں یاد دلا دوں کہ یہ ہے، مطلب ان کے خلاف ایف آئی آر 1 یا 2 درج ہیں اور آپ کو درج بھی نہیں کروانی پڑنی، وہ شہزاد اکبر نے درج کروائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جن کے اندر منی لانڈرنگ کے الزامات بھی ہیں اور دوسرے تیسرے الزامات بھی ہیں اور زیر تفتیش ہیں وہ مقدمات، اگر ان کا چلان ابھی تک فائل نہیں ہوا تو۔ بہرحال ہمارا تو کام بتا دینا ہے جی، آگے کوئی کام کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔